لائق صد تکریم علماء اہل سنت، حاضرین بزم، پردے کی آڑ میں سننے والی اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، سبحان اللہ احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سارا انتظام ہے، مگر جن کے لیے سارا کچھ ہے وہ یہاں پر نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیک کام کے لیے بھی بلانا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیں سارے بچے یہاں موجود ہیں، ہے نا، اور بڑے لوگ باہر گفتگو میں مصروف ہیں۔ ڈی جے لگائیں گے تو بچوں کو بولے تو گھر کو جا، میں باہر کو آ رہا ہوں۔ ڈی جے لگے گا تو بچوں کو گھر میں گھسڑ دیں گے، تو گھر میں گھسے رہے، باہر مت آنا، خراب ہو جائے گا، تو میں بڑا ہوں، میں خراب ہوں تو چلے گا۔ ہماری قوم، شاعر نے کہا کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اسلام پر مرنے مٹنے والے، اسلام کے نام پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والے جب تک تھے تو ہمیں کوئی دبا نہیں پایا تھا، صحیح ہے نا؟ جب تک قوم مسلم میں محمد بن قاسم جیسا شخص تھا، صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار تھا، جرنیل تھا، ابو عبیدہ بن الجراح جیسا سپہ سالار تھا، خالد بن ولید جیسا سپہ سالار تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہم 313 تھے تو ہزاروں پر بھاری تھے، ہم 72 تھے تو 22,000 پر بھاری تھے، ہم 60 تھے تو 60,000 پر بھاری تھے، اور آج حال یہ ہے کہ ہم کروڑوں ہیں تو مارے پھر رہے ہیں۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول کے در سے پھر گیا، جو اللہ اس کے رسول کے در سے پھر گیا، دور ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی. آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں، آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، آج جو قوم مسلم کے گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، آج جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آج جو شریعت کی دھجیاں سرے بازار اڑائی جا رہی ہے، آج جو شریعت کا مذاق چوراہے پر بنایا جا رہا ہے، آج جو قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، محمد عربی کے حوالے سے، اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، رسول کے رسالت کے حوالے سے، اسلام کی تقویت کے حوالے سے، اسلام کی تحفظ کے حوالے سے، آج جو سرے بازار اسلام کو بیچنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کی دھجیاں اڑانے کی اور قوم مسلم کو مغلوب کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی آج ہم ہیں، قوم مسلم ہے. اس کے ذمہ دار بھی آج ہم ہیں، قوم مسلم ہے. ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی، کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی. پریشانیاں تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے گی اگرچہ تم پکے مومن بن جاؤ. کیا آپ کو لگتا ہے قرآن کا فرمان غلط ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے قرآن کا فرمان غلط ہے؟ ارے اللہ تو قرآن میں پہلے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ طری میں ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ پانی کے تہ میں ہے، سب کا روشن بیان، روشن بیان قرآن میں موجود ہے. قرآن میں سارا کا سارا موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا مسلمانوں سے، قوم مسلم سے اللہ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ کوئی اور نہیں، اللہ لے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اے میری وحدانیت کے پرستاروں، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے دین اسلام پر چلنے والوں، اے اسلام کے ماننے والوں، تم سے میرا وعدہ ہے اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم پکے مسلمان بن جاؤ، ایمان لے کر کے آؤ، اچھے عمل کرو، تو زمین پر حکومت تمہاری ہوگی، زمین پر حکومت تمہاری ہوگی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، حالانکہ میری تقریر کا یہ موضوع نہیں ہے، میں کچھ اور بات لے کر کے آیا ہوں، مگر حالات ایسے ہیں کہ دل اندر سے روتا ہے. یار اتنا سارا کچھ انتظام ہے، مائک لگا دی گئی ہے، شامیانہ آپ کے لیے ہے، بچھات آپ کے لیے ہے، مگر کیسی بے رخی ہے، کیسی دین سے دوری ہے کہ آج تم دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر کے دوسروں کی غلط باتیں سنتے ہو، غیبتیں سنتے ہو، برائیاں کرتے ہو، چغلخوریاں کرتے ہو، اپنی نظروں کو دوسرے غیر محرم پر ڈال کر کے اپنی شہوات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہو. مگر وہ اسٹیٹ جو تمہاری اصلاح چاہتا ہے، مگر وہ لوگ جو تمہاری اصلاح چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ یہ ساری چیزیں تمہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے اچھائی کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں. آج انہی محفلوں سے آج لوگوں کی دوری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہم مارے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ بھی زمین پر، جو کچھ بھی زمین کے اوپر فساد ہے، پریشانی ہے،
بلا ہے، مصیبت ہے، جو کچھ پریشانی ہے، اے انسان تیرے برے اعمال کی وجہ سے ہے، تیرے برے کرم کی وجہ سے ہے، تیری برائیوں کی بنا پر ہے، تیری خرافاتوں کے بنا پر ہے، تیری شیطانیت کے بنا پر ہے۔ اے قوم مسلم، اے انسان، اگر آج بھی تو نے اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرمان کے مطابق اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارنے کی سعی کر لی تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، انشاءاللہ الرحمن تم کبھی مغلوب نہیں ہوگے، بلکہ ساری دنیا تمہارے سامنے سرنگو ہوتی نظر آئے گی، پوری دنیا تمہارے سامنے جھکتی نظر آئے گی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات ماشاءاللہ حضرت لوگ بھی جلوہ بار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باتیں یہی چل رہی ہے بھی کہ لوگ باہر ادھر ادھر بیٹھے کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، شادی کا بلانا پڑے گا، آجا بھیا آ کر کے ذرا میں نے قبول کیا کر لے، ہاں اب گوشت مانڈا لگا دو تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ چاہے ڈونگا گرے چاہے ترنگ، مگر کھانے کے لیے ہوں گی جنگ، ہے نا؟ کھانے کا یہ پیٹ جو ہے، یہ پیٹ جو ہے اس کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہے، مگر یہ پیٹ اور یہ روح جس طریقے سے پیٹ میں دیں گے آپ تو زندہ رہیں گے، اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ آقا فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان پر بڑے بھاری ہیں، وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں حضرت آئے سب کو لے کر گئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جلوہ ہی جلوہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی ذرا قریب آ جائیے میرے دوست، چلیے دو چار باتیں کر لیتے ہیں۔ اے اوٹھے پہ بیٹھنے والے خاموش رہنا بیٹا، ایسے ماروں گا تو پھینکے بیٹھ، ہاں بڑا مسئلہ ہے یار بچوں کا بھی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو پروگرام جیلانی مشن کے طرف سے، جیلانی مشن کے حوالے سے جو ہمارا ہفتہ واری پروگرام چلتا الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں نا، ہر ہفتہ آپ لوگ سنتے آئے تقریر علماء اکرام کی، کس کے حوالے سے ہے؟ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ حضور فاتح خاندیش، آل رسول، اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم ابو الحسنین حضرت علامہ مولانا سید عبد القادر جیلانی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور امین شریعت، آپ نے لوگوں کے نبض کی حرارت کو سمجھا، کس چیز کی ضرورت ہے آج معاشرے میں، کس چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، تو لوگوں کے نبض کو جب آپ نے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ اصلاح کی آج اشد ضرورت ہے۔ اور ماشاءاللہ سنی لوگ ہیں ہم لوگ، بھائی نسبتی لوگ ہیں ہم لوگ، تو ہمیشہ دامن سے جڑے رہنے والے لوگ ہیں، ہاں وہ بھگوڑوں کی طرف بھاگنے والے لوگ تو ہے نہیں، جڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ بس ہمارے اندر ایک ہی کمی ہے، وہ کمی ہے اعمال کی۔ وہ لوگ صبح کو 5 بجے اٹھ کے بولے گے اٹھ جا بھائی، اٹھ جا بھائی، اور ہمارے لوگ بولیں گے سو جا بھائی، سو جا بھائی، ابھی ٹائم باقی ہے۔ یہی کمی ہمارے اندر، یہ جو ہمارے اندر کمی ہے نا، اس کمی کو جب تک ہم لوگ دور نہیں کریں گے ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے بعد اعمال حسنہ کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹھا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ تو ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی گناہ ہو جائے، اچھے اعمال کریں، نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی محفلوں میں آ کے بیٹھیں، تو ان محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محفل ہے،
وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں یا بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اب کمیاں تو بہت ہیں، اب ساری کمیاں ایک ساتھ میں بیان تو نہیں کر سکتا، علماء کرام آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہر ہفتے کو کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، دے کے جاتے ہیں ڈوز۔ اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس ڈوز کو سنبھال کے رکھیے اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ایک مسکان نامی لڑکی حجاب کے تعلق سے جب سب کے سامنے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، آج پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ صحیح معنوں میں ٹک ٹاک میں سب کچھ کرنے والا، ننگی فوٹو ڈالنے والا، کچھ بھی کرنے والا، ناچنے والا، نچنیا لوگ کتنا بھی کچھ کر لے، اتنا فیمس نہیں ہوا ہوگا جتنا اس اللہ کی بندی نے ان لوگوں کے سامنے چند مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی بنا پر وہ مشہور ہو گئی۔ صحیح ہے نا؟ آج حجاب کے تعلق سے پورے ملک میں حجاب کے حوالے سے ایک بات گردش کر رہی ہے۔ لوگوں کہنا ہے کہ نہیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، برقع نہیں چاہیے، نقاب نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں چلیں گی، اور بہت ساری باتیں۔ اور ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم تو عورت کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، اس کے جو حقوق ہے اس کو مکمل طریقے سے دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے عورتوں کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، مسلمانوں نے عورتوں کی جو آزادی ہے اس کو چھین رکھا ہے، اسلام نے عورت کو زنجیروں سے جکڑ کر کے رکھا ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا غلط برتاؤ کیا ہے۔ ہم اسے آزادی دینا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنے کندھے سے کندھے ملا کر کے اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ آج یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو پاتا۔ میں بس دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ، پھر پردے کے تعلق سے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو یہ کہتے ہیں کہ جو آزادی، جو فریڈم عورت کو ملنی چاہیے اسلام نے نہیں دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ نادان، تم نے اسلام کا صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں کیا۔ وہ کوئی کیرلا کا ہے، عارف کیا نام، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس نے کہا کہ حجاب کے تعلق سے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا قرآن میں حجاب کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں آزادی عورتوں کو ہم نے دیا ہے، دیکھو ہم کندھے سے کندھے ملا کر کے چلنے کی عورت کو صلاح دیتے ہیں، یعنی ہم دونوں کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں کرتے ہیں۔ اسلام نے چیزیں نہیں دی ہے۔ میں نے کہا نادار، تم نے اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ ارے ہماری تو چھوڑ، اپنی تاریخ پڑھ، اور باہر جانے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، عالم یہ تھا اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، بیوی کو اس کے چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ اکبر، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، جو دادا لوگ ہیں، جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہوگا ہندوستان کی تاریخ میں ہے یہ کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، اسے اس کے چتا پر لٹا کر کے زندہ جلا جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا اگر شوہر مر جائے اس ودوا کو لوگ مرحوم سمجھتے تھے، اسے ٹکلا کرا کر کے چہرے پر کالک پوت کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ
منحوس عورت ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے، یہ ڈائن ہے، اسے ڈائن کا لقب دیا جاتا تھا، اسے نہ جانے کیا کیا باتیں ان کے تعلق سے کہی جاتی تھی، منحوس کہا جاتا تھا۔ اللہ پر اس کے لیے ایک الگ سا کمرہ رکھا جاتا تھا، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، اسی میں سارا کام کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سارا کچھ ایک عورت کے ساتھ جاتا تھا۔ مگر آپ کو بتانا چاہوں گا، جس عورت کو لوگ پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جس عورت کو لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت کو رکھا کرتے تھے، جس عورت کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، جس عورت کے ساتھ ایک ہی پریوار کے چار مرد ایک ساتھ شادی کیا کرتے تھے، آج لوگ اس عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نادار، تم نے اسلام کو نہیں پڑھا، تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ، تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ غلط ویوہار جاتا تھا، لیکن جیسے اسلام آیا، اسلام نے کہا جس عورت کو تم منحوس سمجھتے ہو، اسی عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے۔ یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ عورت کو ملا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، اسلام کے وسیلے سے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ نا، بچوں کو زندہ درگور کہتا تھا، بیٹی پیدا ہو، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو شادی دلانی پڑے گی، شادی دلاؤں گا تو کوئی مجھے سسر کہہ کے کہے گا، کوئی کسی کو مجھے داماد کہہ کے بلانا پڑے گا، یہ تو میری انسلٹی ہے، یہ میری بے عزتی ہے۔ کیا کرے تو بچی پیدا ہو، زندہ درگور کر جاتا تھا، زندہ مار جاتا تھا، اس کے حلقوم کو دبا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر جاتا تھا، لڑکی کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں، آپ نے علماء اکرام سنا ہے، ایک ایسے شخص کا بھی واقعہ کہ اللہ اکبر، جب وہ سفر کے لیے تجارت غرض سے اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، بیوی حاملہ ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، دیکھ تیرے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے، سن، میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہوں، دوسری جگہ جا رہا ہوں، اے میری شریک حیات سن لے میری بات کان کھول کے، اگر بیٹا ہو اسے لاڈ پیار سے رکھنا، اگر بیٹا ہو اسے لاڈ پیار سے رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہو اس کے حلقوم کو دبا کر کے زندہ مار ڈالنا، یہ بھی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ شخص اپنی بیوی سے یہ ساری باتیں کہتا ہے اور سفر کے نکل جاتا ہے، کچھ دن کے بعد اس گھر میں ایک ننھی سی پھول جنم دیتی ہے، اللہ اکبر، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب ماں کا کلیجہ دھک سے جو ہے آواز کرنے لگتا ہے، کرے تو کرے کیا، شوہر کا حکم ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو مار ڈالنا، بیٹا پیدا ہو تو اسے پیار سے رکھنا، اگر میں نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، میری بیٹی بڑی ہو جائے گی، جب میرا شوہر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جب واپس آئے گا، بیٹی کو دیکھے گا تو زندہ درگور کر دے گا، کروں تو کروں کیا، اپنی بیٹی کے حلقوم کو دبانا چاہتی ہے، مگر دل سے آواز آتی ہے، ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے، اے اپنی بیٹی کے حلقوم کو دبانے والی، اے اپنی بیٹی کے حلقوم کو دبانے والی، اپنی بیٹی کو زندہ مارنے والی، دنیا تمہیں تاریخ کی کتابوں میں تمہیں ڈائن سے زیادہ بدتر تمہارا نام لکھا جائے گا۔ ڈائن تو بھی جو ہے دوسرے کے بچوں کو مارا کرتی ہے، مگر تم نے اپنے بچے کے حلقوم کو دبایا ہے، دنیا تمہیں ڈائن کے نام سے جانے گی۔ اللہ اکبر، یہ عورت کبھی اپنے بچی کے حلقوم کو دبانا چاہتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بیچ میں آتی ہے، اسی اسنا میں ذہن میں خیال آتا ہے، ایک بات آتی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، اپنے پڑوسی جو ہے، ان کے جو پڑوسن ہے ان سے ملتے ہیں، اپنے پڑوسن سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد کہتی ہے، دیکھ یہ میری بیٹی ہے، تیرے گھر میں رہے گی، یہ میری بیٹی ہے، مگر ماں تجھے پکارے گی، یہ میری بیٹی ہے، اسے پروان چڑھانا، اسے بڑی کرنا، یہ میری بیٹی ہے، تیرے گھر میں رہے گی، جتنا پیسہ چاہے لے لے، جتنی دولت چاہے لے لے، مگر میری بیٹی کو پروان چڑھانا، میری بیٹی کو بڑی کرنا۔ اللہ اکبر، تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ اس ماں نے اپنی بیٹی کو خود نہ پال کر کے اپنی پڑوسن کو دیا ہے،
اب وہ بچی پڑوسن کے یہاں رہتی ہے, بڑی ہوتی ہے, پروان چڑھتی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر واپس آتا ہے. جب واپس آیا اپنی بیوی سے کہا, اے میری شریک حال بتا تو صحیح, جب میں گیا تھا تیرے پیٹ میں میرا بچہ تھا, اب بتا کہ تو نے کیا کیا. بیوی کہتی ہے, میرے شوہر نامدار بچی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے زندہ مار ڈالا ہے. اللہ اکبر, بچی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے زندہ درگور کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب عالم یہ ہے, یہ انسان خاموش ہو جاتا ہے, شانت ہو جاتا ہے کہ چلو بیٹی پیدا ہوئی تھی, میری بیوی نے میری بات کا خیال رکھا, میری بات کو جگہ دی ہے, میری بیوی نے میری بیٹی کو زندہ مار دیا ہے. اب مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے گا, ذلیل نہ ہونا پڑے گا, رسوا نہ ہونا پڑے گا, کسی کو داماد کہہ کے پکارنا نہ پڑے گا. اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد وہ بچی کھیلتی کھیلتی اس کے آنگن میں آ جاتی ہے. شوہر کہتا ہے, اے میری بیوی یہ کون سی بچی ہے, یہ کس کی بچی ہے جو ہمارے آنگن میں کھیل رہی ہے. وہ عورت کہتی ہے, اے میرے شوہر نامدار یہ پڑوسن کی بچی ہے, یہ پڑوس سے آئی ہے, اس کی بیٹی ہے, ہمارے گھر کھیلنے آئی ہے. اللہ اکبر. وہ شوہر جب اپنی بیوی کے منہ سے ان کلمات کو سنتا ہے تو کہتا ہے, دیکھنا بچی کتنی پیاری لگتی ہے, کتنی بھولی لگتی ہے. آپ باپ ہیں, آپ جانتے ہوں گے جب آپ گھر پہ آئے نا تو آپ کے بیٹے سے پہلے آپ کی بیٹی آتی ہے, آپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے, سینے سے لگ جاتی ہے, اس لیے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے, بیٹی کو اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ بچی کھیلنے کے لیے آئی ہے. اس عورت کے شوہر نے جب اس لڑکی کو, اس بچی کو دیکھا, دل میں پیار امنڈ آیا. کہتے ہیں اپنی بیوی سے, دیکھنا ذرا بچی کتنی پیاری لگتی ہے, کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے, کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے. اللہ اکبر. بیوی نے سوچا کہ شاید میرے شوہر کو اس بچی سے پیار ہو گیا ہے, اس سے محبت ہو گیا ہے, چلو آج راز کی بات, دل کی بات اسے بتا دیتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے, اے میرے شوہر نامدار میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے, میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ میرے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی تھی, میں نے مار ڈالا ہے. اے میرے شوہر نامدار ہاں یہ سچ ہے, میری پیٹ سے بچی نے جنم لیا تھا, اور جو جنم لینے والی بچی ہے وہ کوئی اور نہیں, یہی وہ بچی ہے. آپ کے ڈر سے, آپ کے خوف کی وجہ سے کہ آپ اسے مار ڈالیں گے, آپ اسے قتل کر دیں گے, آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے اسے پڑوسن کے حوالے کیا تھا, میں نے اسے پڑوسن کے حوالے کیا تھا. اللہ اکبر. رات گزرتی ہے, دن گزرتا ہے, پھر رات گزرتی ہے, پھر دن گزرتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی شخص جو ہے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں, وہی شخص جو ہے اپنی بیٹی کو دعوت میں لے جانے کے لیے کہتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اسے نہلا دو, اچھے کپڑے پہنا دو, میں آج اپنی بیٹی کو دعوت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں, آج اپنی بیٹی کو دعوت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر کے دعوت کے بہانے سے جنگل کی طرف چلتے ہیں. چلتے کانٹے وغیرہ اس شخص کے پاؤں میں چبھے, پاؤں سے خون بہا. بیٹی کہتی ہے, اے ابا جان کہاں جا رہے ہیں, ہمیں ایسی دعوت میں نہیں جانا ہے جس دعوت میں جانے کی وجہ سے آپ کے جسم سے خون بہے. اے ابا جان ہمیں ایسی دعوت کی درکار نہیں ہے, ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. اے ابا جان چلے واپس چلتے ہیں. باپ کہتا بیٹی چل, اور تھوڑی دور ہے, اور تھوڑی دور ہے, ہم پہنچ جائیں گے. جب جنگل میں پہنچتے ہیں, بیچ جنگل میں باپ گڈھا کھودنا چاہتا ہے, گڈھا کھودنے کی کوشش کرتا ہے. بچی کہتی ہے, اے ابا جان کیا کر رہے ہیں, اے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں. باپ کہتے بیٹا رک جا بس اور تھوڑی دیر. کہتے ابا کیا کر رہے ہیں. باپ کہتے بیٹا رک جا بس اور تھوڑی دیر. جب گڈھا کھود دیتا ہے وہ انسان, گڈھا کھودنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں کھڑا کرتا ہے. اب جو ہے مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے. جب مٹی جو ہے بچی کے گھٹنوں تک پہنچا, بچی کہتی ہے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون سا کھیل آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. باپ کہتے بیٹا رک جا بس اور تھوڑی دیر. مٹی ڈالنا شروع کیا, مٹی کمر تک پہنچا. بچی کہتی ہے ابا آپ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں. باپ کہتے بیٹا رک جا بس اور تھوڑی دیر, اور تھوڑی دیر. مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے وہ انسان. مٹی ڈالتے ڈالتے جب مٹی گردن کے قریب پہنچتی ہے, اب بچی کو خیال آتا ہے, اب بچی کو سمجھ میں آتا ہے یہ میرا باپ نہیں, یہ میرا قاتل ہے, یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, یہ مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے, یہ مجھے زندہ مارنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. باپ ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور
کرنے پر آمادہ ہے، اور بیٹی ہے کہ اپنے باپ کے جو پسینے ہیں مٹی ڈالنے کی وجہ سے، کھودنے کی وجہ سے اس پسینے کو پوچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا بچی اپنے باپ کے پسینے کو پوچھ رہی ہے، اور باپ ہے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے پہ لگا ہے، زندہ درگور کرنے پہ لگا ہے۔ جب جو ہے مٹی بچی کے گلے تک پہنچتی ہے تو بچی سمجھ جاتی ہے یہ میرا باپ نہیں، یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے بچانا نہیں چاہتا، یہ مجھے دعوت میں لے جانا نہیں چاہتا، بلکہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بچی آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا کب تک بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے گا، کب تک بچیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا؟ اے مولا کسی کو بھیج، کسی ایسے کو بھیج دے جس کی وجہ سے یہ جو بچیوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ان کی بدولت سے بچیوں کو زندگی مل جائے۔ اللہ اکبر، بچی دعا کرتی ہے، دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زندہ بچیوں کو بچانے کے لیے، بچیوں کو زندگی دینے کے لیے 12 ربیع الاول کو مکے کی سرزمین پر اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیج دیتا ہے۔ میں اس واقعہ کو بتا کر کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوست، تاریخ پڑھیں نا آپ، اسلام آیا تو عورتوں کو زندگی ملی ہے، اسلام آیا تو عورتوں کو حقوق ملا ہے، ورنہ عالم تو یہ کہ عورتوں کے حقوق کو مارا جا رہا تھا، حق تلفی کی جا رہی تھی، اسے اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھا جا رہا تھا۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بلکہ آخر وقت میں بھی میرے آقا نے عورت کے حوالے سے فرمایا کہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے؟ میں نے کہا اسلام نے عورتوں کو حیا کی چادر دی ہے، حیا کی چادر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے اور معاشرے کی تشکیل کے لیے جب تک اس میں حیا نہ ہو ساری تہذیب ثقافت بیکار ہے، ساری تہذیب اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اس کے اندر حیا نہ ہو۔ اور خود میرے آقا فرماتے کہ حیا کے 60 درجے ہیں، اسلام کے 60 درجے ہیں، اور اس میں سے ایک درجہ حیا ہے۔ سبحان اللہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک درجہ ہے۔ مگر آج اسی حیا کو لوگ تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمیں ایک مسکان نے آواز لگا دی تو ہم سب اسی کے پیچھے۔ آپ دیکھیں ہر کوئی نوجوان اسٹیٹس رکھ رہا ہے اسی کے تعلق سے، مگر یہاں ڈی جے پہ ہماری بہنیں ماں بہن ناچ رہی ہے، اس پر کوئی ڈی جے پہ اس پہ کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں، ایک مسکان کے تعلق سے دیکھو آپ، شیرنی ایسا کیا ویسا کیا، ہاں بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا، لیکن ہمارے یہاں جو ڈی جے پہ ڈانس کر رہی عورتیں، جو بے پردہ گھوم رہی عورتیں، جو بے پردہ گھوم رہی ہماری ماں اور بہنیں، اس کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی اس کے تعلق سے ہم نے غور کی، سوچا کبھی؟ کبھی اس کے تعلق سے ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا نا۔ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، سبحان اللہ، کیا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دلی والوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیں، بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرما دیں۔ آپ نے جیب سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور ہوا میں لہرا دیا، اور لہرانے کے بعد ابھی کچھ جملے کہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، آخر اس کپڑے میں کیا بات ہے، اس کپڑے کی ایک ایسی برکت ہے کہ اس کپڑے کے لہرانے کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ کپڑا میری ماں کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے میری ماں کے دوپٹے کے اس ٹکڑے کو ہوا میں لہرایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری ماں کے بال کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، اس ماں کے دوپٹے کے اس کپڑے کے طفیل بارش برسا دے، جیسی دعا کہ اللہ نے بارش میں برسا دی۔
ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ جن کے بال کو ان کے بیٹوں نے نہیں دیکھا ہے، مگر آج ہماری ماں اور بہنیں گلیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، گلیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ گھر میں برکت کیسے آئیں گی؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ حضور گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کچھ کر دیجئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرو، گھر میں دروازے پہ جو پردہ لگا دو۔ پردہ لگا دی۔ اب پردہ لگانے کے بعد کچھ دن بعد آیا، کہا حضور اتنی برکت ہو رہی ہے گھر میں بتا نہیں سکتا، آخر پردہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں تمہارا گھر روڈ سائیڈ ہے، لوگ چلتے ہیں، بے نمازی چلتا ہے، بے نمازی پردہ نہ رہنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں جھانک لیتا ہے، اس بے نمازی کے جھانکنے کی وجہ سے تمہاری گھر کی برکتیں ختم ہو جا رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک پردے کی وجہ سے، پردہ نہ رہنے کی وجہ سے اگر گھر کی برکتیں زائل ہو جا رہی ہے، آج تو ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ باہر گھوم رہی ہیں، گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ اور آج باتیں عورتوں کی ہماری کسی محفل میں سن لو، ابھی یہ سید سالار مسعود غازی ہٹیلے میاں، ان کا جو بھی فاتحہ خوانی کی جو رسم چلی نا، دیکھیں عورتوں کا، باپ رے باپ، ایسا نہیں ڈالنا، ایسا نہیں کرنا، ہاتھ مت لگانا، موت ہو جائے نہیں کرنا، چھوت نہیں کرنا، یہ سب چیزیں بڑی پکی رہتی ہے، مگر بے پردہ گھومنا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی برائی کرنا مینشن نوٹ، جتنے غلط بات ہے، چغل خوری، سارا کچھ کرو، یہ سب چلے گا، مگر وہ جو چیز جو فاتحہ خوانی ہے، جو مستحب عمل ہے، اس پہ اتنا زیادہ کہ باپ رے باپ، آدمی جو گھر والا پریشان ہے، ٹھیک ہے بھائی جو کر رہی کہہ رہی بول وہی کریں گے ہم، میں نہیں کہتا کہ فاتحہ مت کرو، لیکن جو اصل چیزیں ہیں ان سے دور بھی نہ بھاگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک شخص سے کہا کہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے، تو کہا حضور کون ہے؟ کہا وہ جو کالی عورت جا رہی ہے وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا یہ عورت جنتی کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک بار سرکار کی بارگاہ میں یہ عورت آئی تھی، سرکار کی بارگاہ میں یہ عورت آئی تھی اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ پھیٹ بولتے ہیں، پھیٹ، مرگی کی بیماری ہے۔ تو سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرگی کی بیماری ہے تو سرکار دعا فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو اللہ صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اب جملے سنے، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، مگر سرکار جب مرگی کا دورہ مجھ پر پڑتا ہے تو اس عالم میں، اس حالت میں میرے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے۔ مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو ایسے عالم میں میرے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے۔ سرکار دعا فرمائے کہ جب وہ بیماری، جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے دوپٹہ گرنے نہ پائے۔ میں، میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی تو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا، دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا حال کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ ٹھیک ہے، آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو صحیح صاحب قبلہ آ جائے، پانی کے بوتل بھرمار پوری کر دیتے ہیں، بس دم کر دے حضرت، بیماری دم شفا پا جائے۔ مگر سرکار کی بارگاہ میں وہ عورت ہے اور کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، اگر صبر کا بدلہ جنت ہے، سرکار میں صبر کروں گی، لیکن سرکار دعا یہ فرما دے کہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے دوپٹہ گرنے نہ پائے۔ میرے آقا دعا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے ساری زندگی جب بھی اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا اس کے سر سے دوپٹہ نہیں گرا، سرکار کے دعاؤں کی وجہ سے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک وہ ہے
مرگی کی بیماری ہے مگر دعا یہ کرا رہی کہ سرکار دعا یہ کر دے کہ دوپٹہ گرنے نہ پائے. اور آج ہماری عورتیں بغیر دوپٹے کے پورا محلہ گھوم کر کے آئیں گی, خاک چھان مار کے آئیں گے اور بولیں گے میں تو کچھ کرتی نہیں, میں تو بابا اللہ اللہ کرتی. میں سارا کچھ گھوم کے آنے کرنے کے بعد پھر بولتے میں تو کچھ کرتی نہیں, میں اللہ اللہ کرتی. وہ جو دوسرے ان کے گھر میں دیکھو, ان کے ارے اماں ان کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت کیا ہے, خود کے گھر کو دیکھ پہلے. اپنے شاعر نے کہا خود کو پابند شریعت کیجئے, دوسروں کو پھر نصیحت کیجئے. ہے نا بھائی, خود ہمارے اندر کمی ہے مگر دوسرے کے گھر کے بارے بتا رہی اماں, ان کے گھر میں ایسا چل رہا ہے, ان کی بہو ایسی کر رہی ہے, وہ ساس بہو میں جھگڑا ہے ان کا چل رہا ہے, ان کو ان کے تعلق سے بتا رہی ہیں. مگر خود جو برے کام یا برائی میں پھنسی ہوئی ہے یا بے پردہ گھوم رہی ہے, اس کے تعلق سے کبھی اپنے اندر کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں آج کے اس منچ سے, جیلانی مشن کے اس پروگرام سے, میری ماں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو سب سے پہلے پردے کی پابندی کریں. قرآن تو کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. میرے محبوب مسلمان عورتوں سے کہہ دے اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اپنے نظروں کو نیچی رکھیں, یہ قرآن کا فرمان ہے عورتوں کے حوالے سے. کیا آپ کہہ دیں مسلمان عورتوں سے اپنے نظروں کو نیچی رکھیں, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. مگر آج ہمارا حال الٹا ہے. سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے ازواج تھی امہات المومنین, ہماری مائیں, سرکار کے ازواج سرکار کی بارگاہ میں تھی. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے, وہ آ رہے تھے. سرکار نے فرمایا اپنے ازواج سے کہ پردہ کر لو. سرکار نے فرمایا کہ پردہ کر لو. سرکار کے ازواج کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے, وہ تو نابینا, وہ دیکھ نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا, تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. وہ دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا, تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. جس طریقے سے ایک مرد کا غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے, اسی طریقے سے ایک عورت کا بھی غیر مرد کو دیکھنا منع ہے. مگر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. ہمارے آج حجاب کے تعلق سے مسکان نے کہا تو بس سارے اسی پہ. اور ایک چیز اور, غیروں کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ, عورتوں کو پردہ, عورتوں کو پردہ. اسلام میں مرد کے تعلق سے اسلام نے کچھ نہیں کہا ہے. یہ بات آتی ہے نا, عورتوں کو باندھ کے رکھا ہے, مردوں کے تعلق سے کچھ نہیں. تو قرآن میں مردوں کے تعلق سے بھی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مسلمان مردوں سے بھی کہہ دیں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اے نوجوانوں ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش نہ کرو. اے نوجوانوں کسی دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو, اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کرو. اگر ہر نوجوان اپنی ماں بہن کی, اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش پہ آمادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہر گھر, ہر پریشانی, ہر بلا سے, بے پردگی سے محفوظ ہو جائے گا. ہمیں اپنی اصلاح کوشش کرنی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج لوگ کہتے ہیں, وہ کسی نے کہا کیرلا کا کہ حجاب کے تعلق سے قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے نہیں, تو حجاب کی ضرورت کیا ہے. میں نے کہا نادان, بھائی قرآن میں کیا کیا ہے تم جیسے گواروں کو معلوم ہوگا کہ ان علماء کو معلوم ہوگا. بھائی قرآن سمجھنا اتنا آسان ہے. بھائی قرآن نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو کچھ خشکی میں, جو کچھ تری میں ہے, اس کا سب کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے. مگر نکالنے کی, بیان کو نکالنے کی اور اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی تو ہونا. بھائی اب کسی کو ہوائی جہاز چلانا نہیں آتا, ڈالے جا کے بیٹھ گیا کہ میں پائلٹ ہوں, چلاؤں گا, تو بھائی کیا ہوگا, کریش ہوگا کہ نہیں ہوگا. خود تو ڈوبے ہے سلام, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو مرے گا, جتنے ساتھ میں سب کو لے کے جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ جملے کیوں ہیں, یہ باتیں کیوں ہیں. علماء بتائیں گے قرآن میں حجاب کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے. وقت کافی ہو گیا, وقت ہو گیا, وقت
درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ حجاب کے بس 2 جملے پھر انشاءاللہ تقریر ختم. حجاب کے حوالے سے حجاب کے تعلق سے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے. تو جب قرآن پڑھے گا آدمی سمجھے گا تو معلوم کر پائے کہ حجاب کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن. اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی شہزادیوں سے ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ چادر اپنے منہ میں ڈالے رکھیں. یہ آج چلتا نوز پیس ہے نا, جو کچھ بھی نقاب وغیرہ جو کچھ بھی ہے, چادر اپنے منہ پہ ڈالے رکھیں. تو یہ جو نوز پیس ہے چادر کو منہ میں ڈالے رکھیں کہا ہے, یہ حجاب نہیں تو کیا ہے؟ حجاب کہتے کسے ہیں بھائی؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو پردہ کرنا, بھائی منہ پہ لگا لینا, اپنے آپ کو پردہ کر, یہی تو حجاب ہے نا. پردے کو حجاب کہتے ہیں. ہاں بھائی, تو اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا نادان, پہلے قرآن کو سمجھ, کسی اچھے علماء کی محفل میں بیٹھ, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا قرآن ہے کیا, قرآن کے اندر ہے کیا. تو آج کوئی کچھ بھی اول پھول بکا جا رہا ہے, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ آج ہندوستان کی جو حالت ہے وہ خستہ سے خستہ ہوتی جا رہی ہے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پردے کے حوالے سے, سب سے پہلے پردے کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو بالکل سختی کے ساتھ پردے کی پابندی کی جو ہے دعوت اور تاکید کرنی ہے. انشاءاللہ ہر کوئی اپنے گھر والوں کو پردے کی تاکید کرے, اور ہماری ماں اور بہنیں بھی بالکل پردے میں رہے. یہ پردہ آپ کی زینت ہے. یہ پردہ اب ان کے تو کھلم کھلا چل رہے ہیں, ان کے سب دیکھ رہے تو بولے کہ یار ہمارے تو سبھی دیکھ رہے ہیں, مگر ان کا عالم یہ ہے جو اصل چیز ہے وہ تجوری میں بند ہے تو سب کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. ہمارے کھلم کھلا پھر رہے تو ان کے کیوں؟ تو چلو ایسا کرو کہ بھئی ایسی چیز لاؤ کہ ان کے بھی سامنے آئے. مگر ہم قوم مسلم ہیں, ہم جان دے دیں گے مگر اپنے عزت کو سرے بازار نیلام نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اپنے گھر والوں کو, اپنی ماں اور بہنوں کو پردے کی تاکید کرنی ہے. میری ماں اور بہنیں سن رہے, وہ بھی پردے کے ساتھ کہیں جانا آنا ہو بالکل پردے کے ساتھ, برقعے کے ساتھ باہر نکلیں. انشاءاللہ یہی روش, یہی کاوش رہی تو انشاءاللہ ہم ضرور بالضرور کامیاب ہوں گے. اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ گے اور اعمال حسنہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ زمین پر تمہیں سلطنت عطا فرما دے گا. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی خدا قدر جبار اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی وفات انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.